کیا 410 میں دے رہا ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی گوشت کی صورت میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ کر رہا ہوگا دکاندار۔ اب فراڈ کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ کو پتا ہے مرغی، مری ہوئی مرغی، جی اب یہ ہم کسی پہ بلیم نہیں دے سکتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم بات کر سکتے جنرل بات کر سکتے کہ آپ ہمیں ریزن دے دو، آپ جب زندہ مرغی 400 سے کم نہیں بیچ سکتے تو گوشت آپ جو ہے نا مارکیٹ ریٹ سے کیسے کم میں بیچ رہے ہو؟ ریزن دے دو آپ۔ اچھا دوسری بات، مرغی آج کل جو ہے نا لوگ پانی میں ڈال کے مرغی کو بیچتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اب پانی میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ مرغی اپنا وزن بڑھا لیتی ہے۔ ہاں، ہر مرغی پانی کے ڈرم میں آدھا گھنٹہ پڑی رہنے کے بعد 100، 150، 200 گرام اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، جسے بڑے کے گوشت کا پریشر کا گوشت ہوتا ہے، اس کا ایسے ہم کر چکے ہیں، بڑے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں۔ تو میں ہر چینل کے اوپر یہی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ صارفین کوشش کرے زندہ مرغی کاٹ کے لیں گے نا تو وہ پانی والی مرغی سے بھی بچ جائیں گے، اور 10-20 روپے مارجن کو نہ دے کے اپنے سامنے ذبح کرے، تازی مرغی کاٹ کے گوشت کی ضرورت میں لے جائے، یہ عوام کے لیے بہتر ہے۔ جی، عمران مغل صاحب نے ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مفصل گفتگو فرمائی ہے آخر میں، اور جو ان کا یہ کہنا تھا نا کہ آپ پانی والی مرغی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں ہم نے خود ایسی مرغیوں کو پکڑا جس میں پانی لگا کر ان کو بیچا جا رہا تھا، اور آج بھی شہر میں خاص کر اگر آپ گولڈن پیس اور ان سے اگر ہوشیار رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گولڈن پیس جتنے بھی ہیں یہ زیادہ تر ہوتے کون سے ہیں، ان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانی کا سلسلہ شاید کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈیفینیٹلی جب پانی زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو آپ کسی طریقے سے بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں چاہیے مرغی خریدتے وقت اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیا زندہ مرغی صحیح ہے، سالم لیں، اپنے سامنے ذبح کروائیے، تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جب شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اس مرغی کو پرچیز کیجئے، تاکہ کم از کم آپ کو اس بات پہ تو پتہ رہے کہ جناب جو مرغی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خاص کر ایک چیز میں ان کے لیے ضرور، خاص کر خواتین اور جو مرد حضرات جاتے ہیں گولڈن پیس خریدنے کے لیے اور جاتے ہی اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں جو اولڈ سٹی ایریا ہے وہاں پر میں ایک دن گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے بے تحاشا مرغیوں کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر اتنے بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی مرغی کون سی ہے، کون سی مرغی ہے، کہ مقصد ہے کہ اتنی بڑی مرغی جو ہے نا وہ سیل ہو رہی ہے، کوئی اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اتنے بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں، گولڈن پیس کا نام ہوتا ہے۔ اور میں نے خود کہا، اور پھر میں نے وہاں خواتین سے بھی ریکویسٹ کی، اور آج میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں صرف اولڈ سٹی ایریا کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کے تمام علاقوں کی بات کرتا ہوں، ہر علاقے میں گولڈن پیس سجا دیے جاتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے یا میرا ایسا خیال ہے کہ کبھی غور سے آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ بیچارے خون کی جگہ وہ پیلے پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پیلا پن، ان میں پیلا پن آ جاتا ہے اس میں۔ تو پیلا پن آنے کی وجہ ہے شکیل صاحب، جی پانی میں ڈلنے کے بعد گوشت اپنا کلر چینج کر لیتا ہے نا۔ اوکے، اگر گوشت آپ کا دھلا ہوا نہیں ہوگا تو اس میں آپ کو بلڈ کی جو ہے نا آپ کو کلرز نظر آئیں گے گوشت کے اوپر۔ یہ میں ایک الرٹ بھی